ویورز، لائبہ خان کی شادی ہو چکی، لیکن کہتے ہیں نا کہ جب ایک ٹائم گزر جاتا ہے اس کے بعد اس کی جو کچھ اصل پوائنٹس ہوتے ہیں وہ ہائی لائٹس ہوتے ہیں. اس وقت تو بہت ساری چیزیں اگنور ہو رہی ہوتی ہیں. یہاں پہ ایک پوائنٹ دیکھا گیا کہ لائبہ خان کی پوری شادی میں ان کے جو ابو تھے ان کی کوئی پارٹیسپیشن نہیں تھی، پلس ان کے ابو کہیں بھی جو ہے وہ نہیں دکھایا گیا کہ وہ بہت ہنسے ہوں یا وہ خوش ہوں. اچھا، میں نے اس سے پہلے اس کے ابو کو نہیں دیکھا تھا، میں نے بھی شادی میں ہی دیکھا. ایک تو ان کی پرسنالٹی بہت زیادہ سمپل سی ہے، سیدھے ہیں وہ بہت زیادہ، مگر سیدھا ہونا اور کسی بھی سیلیبریشن میں ہنسنا یا خاموش ہونا یہ بالکل ڈفرینٹ چیزیں. 2 بیٹیاں ان کی، پہلی شادی تھی ان کے گھر سے، تو ان کی طرف سے کافی جو ہے پازیٹیو ریسپانس ہونا چاہیے تھا، لیکن مجھے ان کی طرف سے کوئی پازیٹیو ریسپانس نہیں دکھا. ایون کہ رخصتی میں بھی وہ نہیں آئے. رخصتی میں جو ہے لائبہ خان اتنی زیادہ خوش تھیں کہ ان کو یاد ہی نہیں تھا اپنے ماں باپ سے ملنا. بہن بھی خود ہی آ کے ملی، ماں بھی خود ہی آ کے جو ہے وہ اس کے سامنے گلے لگ گئی. اور جب اس کی ماں جو ہے اس کے گلے لگی تو وہاں پہ ایک پوائنٹ میں نے نوٹ کیا کہ یہاں سے انسان بہت ساری چیزیں نا اس کی پک ہو جاتی ہیں کہ جب کسی کے سینٹیمنٹس باہر آ جائیں اور زبان پہ آ جائیں. اور یہاں میں یہ بھی نہیں کہوں گی کیوں آئے زبان پہ، کیونکہ ظاہر ہے وہ ان کی ماں ہے اور وہ بہت ساری چیزیں ماں باپ فیس کر رہے تھے. باپ جو ہے وہ بھی ڈیفینیٹلی یہ تمام چیزیں دیکھ رہا تھا کہ یہ میری اولاد جو ہے جسے شادی کر رہی ہے، ٹھیک ہے فائنینشلی کنڈیشن اس کی جو بھی ہو وہ تو ہمارے سامنے نہیں آئی کلیئر ہو کے، لیکن اس کا جو ایک ریلیشن شپ ہے وہ پہلے کسی عورت سے ہے. اس کا بھی ظاہر ہے اس کا بھی سسرال ہوگا، اس کے ہسبینڈ کا، پہلی وائف کا، جو امی ابو ہوں گے، بہن بھائی ہوں گے. وہاں سے کوئی اچھی فیڈ بیک نہیں مل رہی ہوگی، سوسائٹی میں عزت نہیں ہو رہی ہوگی. اور اس قسم کی جو شادیاں ہوتی ہیں تو ہو تو رہی ہوتی ہے وہ، لیکن وہاں پہ جو ماں باپ پہ اور کلوز آپ کے جو ریلیٹیو ہوتے ہیں ان پہ بڑا برا اثر پڑتا ہے. یہاں پہ ماں باپ کے کنٹرول میں یہ دونوں لڑکیاں ہیں ہی نہیں. میں آپ کو بتا دوں، شوبز میں آنا اور شوبز میں آ کے اپنے پر پرزے جو ہیں وہ خراب کر دینا یا پاگل پن ہو جانا، سوار کر دینا یا بہت زیادہ اوور ہو جانا، یہ چیزیں غلط ہیں. دیکھیں یہاں پہ جب رخصتی ہوئی تو لائبہ خان کی ماں سامنے آ گئی اور وہ رونے لگی، تو لائبہ خان نے کہا آپ نہ روئیں. تو یہاں پہ اس نے یہ کہا کہ سب اچھا ہوگا. تو اس جملے کو، حالانکہ اس سے پہلے میں نے اس کی کوئی ویڈیو، بہت زیادہ ویڈیو نہیں دیکھی تھی شادی کی، لیکن اس ایک جملے نے میرے مائنڈ میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ جو تھیں، جو ہائیڈ ہوئی ہوئی تھیں، جو صرف انسرٹن تھی، وہ سرٹن ہو گئی. اس میں کنفرمیشن ہو گئی کہ یار کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. اور میں نے اسی وقت اس کی ساری ویڈیوز کو دیکھنا شروع کیا. وہاں پہ دیکھ کے مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ یہاں پہ میں ابھی اس کے ہسبینڈ کی جو بھی ساری سچویشن ہے وہ تو میں نے پچھلے ویڈیو میں بتائی ہیں، لیکن یہاں پہ میں بتاؤں کہ ان کے ماں باپ جو ہے وہ بہت زیادہ فائنینشلی طور پہ اسٹرانگ نہیں تھے، نارمل جیسے مڈل کلاس ہوتی ہے ویسی تھے. لیکن جب ان کی بیٹیاں شوبز میں آئیں اور شوبز میں آنے کے بعد انہوں نے اپنی کرنی شروع کر دی، کہتے ہیں نا میں نہ مانوں، کیونکہ جس قسم کی انہوں نے جو ہے بولڈ ڈریسنگ کی ہے. اور یہ جو ہے کیا نام ہے لائبہ، یہ بھی کرتی تھی ڈراموں میں بولڈ ڈریسنگ. پھر ایمان نے ولیمے میں کہیں بھی کسر نہیں چھوڑی ننگے کپڑے پہننے میں، نہ پراپر اس کا ٹاپ تھا، بہت ایکسٹرا فٹنگ باٹم کی تھی. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس چیز پہ آپ اتنا زیادہ پاگل ہو رہے ہو، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ جس رشتے میں ابھی جا رہے ہو وہ بھی کچھ آپ کو نہیں پتا کہ ادھر یہ چلے گا بھی یا نہیں چلے گا، کیا سچویشن ہوگی، کس قسم کے سٹیجز ہوں گے، کس قسم کے جو ہوں گے آگے کنڈیشن ہوگی، وہ لائبہ کو دیکھنی پڑے گی. بلکہ جب ایسی کنڈیشن میں شادیاں ہوتی ہیں تو لوگ تھوڑا سا ڈرتے ہیں، جو کہ اس کے باپ ڈرا ہوا تھا. ماں جو ہے ظاہر ہے وہ پارلر کے میک اپ میں اس کی جو ٹینشن تھی وہ ہائیڈ ہو گئی تھی، لیکن وہ کہیں نہ کہیں اس کی زبان سے نکل رہی تھی کہ وہ پریشان ہے. یہاں پہ میں نے دیکھا کہ یہ دونوں لڑکیوں نے صرف اپنے ابا کو ایک ڈمی کے طور پہ بٹھایا ہوا تھا. بیچارے رپورٹ بن کے گھوم رہے تھے کہ جہاں ان کو بلا رہی تھی ان کی بیٹیاں وہ جا رہے تھے. جب فوٹو شوٹ وغیرہ ہوا تو وہاں پہ ان کو اپنے ابا کہیں یاد نہیں تھے. انہیں صرف وہاں یاد آئے جہاں کوئی موویز وغیرہ میں ہوتا ہے نا فارمیلٹی بلانا پڑتا ہے، وہاں وہ آ گئے تھے. اور ماں جو ہے وہ ہر جگہ ساتھ تھی. ظاہر ہے وہ لیڈیز کا ایک ہوتا ہے نا گلیمر لک آتا ہے تیار ہونے کے بعد، تو وہ
وہ نبھا رہی تھی کہ بھائی میں ماں ہوں تو ظاہر ہے میں ہر جگہ پہ ان کی ویڈیوز وغیرہ میں آؤں گی، اور پکچرز بھی اس کی کھنچوائی گئی. پھر یہاں پہ میں کہتی ہوں کہ ایک ریلیشن شپ ہے جس میں انسان کو اپنی لمٹس اور باؤنڈریز ضرور رکھنا چاہیے ہر رشتے میں. ایک تو ایمان نے جو گندے کپڑے پہنے ہوئے تھے، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا، چلو تم نے سیٹ ایک جیسا پہن لیا، اچھا لیا ہوگا، ایکسپینسو لیا ہوگا، جب آپ شوبز میں کام کرتے ہیں تو ایک ایڈ کے لاکھوں روپے لیتے ہیں تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل فار یو، آپ نے بڑے آرام سے چیزیں شاپنگ کر لی اور پہن لی. لیکن جب ایکسپینسو کپڑے پہننے تھے تو ضروری ہے کہ اس میں آپ اس کی سلیو پھاڑ دیں، اس کو آپ ٹمی پہ سے پھاڑ دیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ ایکسٹرا فٹنگ کر لیں باٹم میں سے کہ وہ پھٹ جائے کسی طریقے سے. تو یہ کوئی، میں کہتی ہوں یہ پاگل پن ہے، یہ پاگل پن ہے. اور جو میں نے ایک دیکھا ولیمے میں، وہ ایمان جو ہے وہ اپنے بردر ان لا کے ساتھ ویڈیو بنوا رہی تھی. تھوڑی شرم ہونی چاہیے، ضروری نہیں کہ سیلیبریٹی ہو تو آپ رشتے ہی بھول جائیں کون سے. وہاں پہ وہ اپنے بہنوئی کے ساتھ بالکل گھس کے پکچرز بنوا رہی ہے، اور آپ نے اس کی سلیو دیکھی ہے ہی نہیں. تو کم از کم اتنا سوچنا چاہیے کہ ایک نیا رشتہ ہے جو کہ آپ کے لیے کل کو یہ تانا بھی بن سکتا ہے، کیونکہ یہ ابھی تو نئی شادی ہوئی ہے، ابھی کچھ نظر نہیں آ رہا. اب ہو سکتا ہے تھوڑا تھوڑا نظر آنے لگ گیا ہو، لیکن اب ظاہر ہے نظر بھی آیا تو فائدہ نہیں ہے. لیکن اس وقت اپنی لمیٹیشنز میں رہنا چاہیے، کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان کی پول پٹیاں جو ہیں یہ کھل کے آئیں گی. اس کے بعد بھی انہوں نے بالکل جیسے لگ رہا تھا ان کو کوئی نہ دیکھنے والا ہے، نہ سمجھانے والا ہے، اور نہ یہ سمجھنے والی ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ ان کے ابو جو ہیں وہ خاموش رہے ہوں گے، انہوں نے کچھ نہیں کہا ہوگا، انہوں نے کہا ہوگا. کوئی بھی ماں باپ اپنی اولاد کو گرنے نہیں دیتے، لیکن جب اولاد خود اپنا ہاتھ چھڑا کے، جوان اولاد جو ہے انڈیپینڈنٹ بھی ہے، مضبوط بھی ہے، تو ماں باپ خاموش ہیں. اور یہاں پہ رخصت کرانے میں بھی ان کے ابا کہیں آگے نہیں آئے. تو میں اس بات میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ چیز کہ ان کے ابا اس شادی میں خوش نہیں ہیں، اور نہ وہ ذہنی طور پہ تیار تھے، نہ وہ دماغی طور پہ تیار تھے. اور صحیح بھی تھا، سمجھ بھی رہے تھے وہ آگے، لیکن ان کو صرف زبردستی لا کے بٹھایا گیا. آپ نے دیکھا مہندی میں وہ ایسے بیٹھے ہوئے، بال ان کے منہ پہ پڑے ہوئے، بیٹیاں بال صحیح کر رہی ہیں. پھر شادی میں اور ولیمے میں بھی ان کا کوئی اچھا فیڈ بیک نہیں تھا کہ جس پہ انسان خوش ہو. تو یہ تمام چیزیں بتا رہے ہیں کہ لائبہ نے جو شادی کی ہے وہ بظاہر جتنے بھی اچھے اپنے فوٹو شوٹ کروا لے، اور وہ دکھایا ہے کہ آئی تھنک بلیک ڈریس اس نے پہنا ہے، وہ ڈھول کی ہے یا برائڈل شاور ہے وہ اس نے کیا ہے. تو پتہ نہیں اتنے تو کیمرہ مین کھڑے ہوئے ہیں اس کے آگے، اس میں وہ ایسے ایسے کر کے پوز بنا رہی ہے، بنا کے وہ پکچرز اس نے ظاہر ہے وہ پبلک ہو گئی. لیکن باپ اس میں بالکل بھی خوش نہیں ہے. اور کہتے ہیں نا کہ جینٹس کو بھی بہت زیادہ اندازہ ہو جاتا ہے آدمی کے بارے میں کہ یار وہ کس قسم کا ہے، جب بھی وہ کہیں نہ کہیں جو ہے آ کے منع کرتے ہیں. اور انہوں کو کیا ہوگا ڈیفینیٹلی، لیکن یہ نہیں مانے. اور آگے بھی آپ دیکھیے گا کہ ان کے ابو کا جو چیپٹر ہے وہ صرف یہیں تک تھا، اس کی شادی تک، آگے ہی ہمیں کہیں نظر نہیں آئیں گے. اور دعا تو یہی کہ اس کی لائف اچھی گزرے، لیکن جو ابھی کے جو حالات نظر آتے ہیں وہ آگے کچھ سازگار یا آگے کچھ پازیٹیو وائبس ہمیں نہیں دکھتی، واللہ عالم. لیکن جو ہمیں دیکھا ہے ہم نے اس کے ہسبینڈ کو، اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ بہت ہائی پروفائل کوئی اس کی جاب نہیں ہے. کیونکہ ہم جتنے بھی سیلیبریٹیز کو دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی بیوی کیا کرتی ہے یا ان کا شوہر کیا کرتا ہے. یہاں پہ یہ خود بھی نہیں بتا رہی کہ یار وہ کیا ڈگری ہے، کیا پروفیشن ہے، کیونکہ یہاں پہ گڑبڑ مسالہ دکھ رہا ہے. فرینڈ ویڈیو ہو گئی ہے، اینڈ اف یو لائک مائی ویڈیو سو ہٹ دا بیل آئیکن. آئی ول سائن ان نیکسٹ ولاگ. ٹل دین اللہ حافظ، بائے بائے.